بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال آتانا رسولك فأخبرنا أنك تزعم أن الله عز وجل أرسلك. قال صدق. فقال فمن خلق السماء؟ قال الله عز وجل. قال فمن خلق الأرض والجبال؟ قال الله عز وجل. قال فمن جعل فيها المنافع؟ قال الله عز وجل. قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع الله أرسلك؟ قال نعم. قال زعم رسولك أن علينا 5 صلوات وزكاة في أموالنا؟ قال صدق. قال بالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر في سنتنا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صدق. قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قال فوالذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن شيئا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صدق ليدخلن الجنة. حاضری کا کیا نظام بنایا ہے آپ لوگوں نے؟ ہاں کس طرح ہوتی ہے؟ کس طرح کس طرح کیا ترتیب بنائی ہے حاضری لینے؟ سب حد تک میں مقرر ہو گیا جو حاضری لیتے ہیں تو پھر روزانہ کی روزانہ رجسٹر میں درج کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور اپنے پاس محفوظ رکھیے. تو اب مثلا اب گھنٹہ ہو گیا تو کس نے لی حاضری؟ کا اہتمام ہونا چاہیے کہ جب گھنٹہ ہو جائے تو اس کے بعد ہر سب کا امیر اپنے پاس حاضری درج کر لیں. جو غیر حاضر ہے اس کے غیر حاضری، جو حاضر ہے وہ حاضر. دوسری بات یہ ہے کہ میں پچھلے دنوں مصروف بہت رہا تو اس کی وجہ سے بعض اوقات آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی، لیکن میرا معمول عام طور سے یہ ہے گھنٹے کے شروع میں آ جایا کرتا ہوں. آپ لوگ طلبا کی ایک عجیب یہ خصلت ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہ 2-3 دن استاد دیر سے آیا تو خود بھی دیر سے آنا شروع کر دیتا ہے. یہ بہت غلط بات ہے. آپ لوگوں کو ہر قیمت پر 8 بجے جہاں موجود ہونا چاہیے. ایسا ہوتے استاد آئے یا نہ آئے. استاد کو بارہ ماہ کوئی فکر پیش آ جاتا ہے جس کی وجہ سے 8 بجے سے تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن 8 بجے ہر ایک آدمی کو یہاں موجود ہونا چاہیے. جو 8 بجے موجود نہیں ہوگا اس کی غیر حاضری لگے. اور اس کا اہتمام کریں تمام عمرہ جو ہیں ہر سب سے کہ 8 بجے ٹھیک جو موجود ہو اس کی حاضری لگائیں، جو موجود نہ ہو اس کی غیر حاضری لگائیں. اور پتہ نہیں وہ جو حاضری لگانے والے ہیں وہی اگر دیر سے آئیں تو ہاں اس کا اہتمام کرو. اور یہ جو تصور کر لیتے ہو نا کہ بھائی استاد تو 2-3 دن دیر سے آیا ہے لہٰذا آئندہ دیر سے ہی آیا کرے گا، لہذا ہم بھی دیر سے پہنچے، یہ بالکل غلط بات ہے. اول تو استاد آئے یا نہ آئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر 8 بجے موجود ہوں. اور ویسے بھی میرا معمول جو ہے وہ یہی ہے کہ گھنٹے کے شروع میں الحمدللہ آ جاتا ہوں. مجھے عام طور سے تاخیر نہیں ہوتی، چاہیے کہ کوئی خاص کام ہو گزر ہو تو. لیکن آپ لوگوں کا فرض ہے کہ ٹھیک 8 بجے یہاں موجود.
جو نہیں موجود ہوگا اس کی غیر حاضری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. کل جو حدیث پڑھی تھی حضرت ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ بنو سعد بن بکر سے تعلق رکھتے تھے اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے. کل جو حدیث پڑھی تھی اس میں دو باتیں قابل ذکر ہیں. ایک بات تو یہ کہ اس میں شراح حدیث کا کلام ہوا ہے کہ آیا یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے ضمام ابن ثعلبہ اور مزید معلومات کرنے کے لیے آئے تھے، یا پہلے سے مسلمان نہیں تھے اور اس موقع پر اسلام لائے. دونوں قول ہیں. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے مسلمان نہیں تھے اور اسی موقع پر آ کر اسلام لائے، وہ اس جملے سے استدلال کرتے ہیں جو انہوں نے آخر میں کہا فقال الرجل آمنت بما جئت به. آمنت بما جئت به یہ گویا اب ایمان لائے گا. اور دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خطاب کیا تو اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ ایکم محمد، اور جب خطاب کیا تو یہ کہا کہ یبن عبد المطلب. حالانکہ جو لوگ مسلمان ہو چکے ہوتے تھے اور صحابہ کرام بن جاتے تھے تو وہ آپ کو اپنے نام لے کر مخاطب نہیں کرتے تھے، یا رسول اللہ کہہ کر مخاطب کرتے تھے. تو اس سے بھی بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، لیکن بعد میں جب سوالات کا جواب مل گیا تو اس کے بعد اسلام لائے. دیکھو بھائی، پڑھنے والا جو ہے جب یہ پڑھ کے کوئی عبارت اس کو بند کر دیا کرو، جب پڑھو تو پھر کھولو. بات سمجھ آئی؟ اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اسلام لا چکے تھے اور زیادہ راجح بات یہی ہے کہ اسلام پہلے ہی لا چکے تھے اور اب مزید معلومات کرنے کے لیے آئے تھے، جس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انا رسول من ورائی من قومی، کہ میرے پیچھے جو میں قوم کو چھوڑ کر آیا ہوں ان کا میں پیغامبر ہوں، ان کا ایجنٹ بن کر آیا ہوں، ان کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہوں تاکہ آپ سے سوالات کروں. تو اس کا معنی یہ کہ ان کی قوم کے لوگ بھی مسلمان ہو چکے تھے اور یہ بھی مسلمان ہو چکے تھے اور مزید معلومات اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے تھے. جہاں تک تعلق ہے آمنت بما جئت به کا، تو یہ تو ضروری نہیں کہ یہ وہی شخص کہے جو پہلے کافر ہو، بلکہ جو ایمان لا چکا ہے، مسلمان ہو چکا ہے، وہ بھی اگر یہ کہے کہ آمنت بما جئت به تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. رہا یہ کہنا کہ یہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن عبد المطلب کہہ کر خطاب کیا، تو یہ درست ہے کہ صحابہ کرام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ کہہ کر خطاب کرتے تھے، لیکن یہ بالکل نو مسلم تھے، نئے اسلام لائے تھے، ابھی پوری طرح آداب سے واقف نہیں تھے. اس واسطے اگر یہ ابن عبد المطلب کہہ کر انہوں نے خطاب کر دیا تو اس سے لازم نہیں آتا کہ یہ اس وقت مسلمان نہ ہو. ایک بات تو یہ قابل ذکر تھی. دوسری بات قابل ذکر یہ ہے کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 5 نمازوں کے بارے میں سوال کیا، پھر رمضان کے روزوں کے بارے میں سوال کیا، پھر جو ہے زکوٰۃ کے بارے میں سوال کیا، لیکن حج کا ذکر یہاں نہیں. اس روایت میں حج کا ذکر نہیں. تو اس میں کلام ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کی وجہ سے یہ کہا کہ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جبکہ حج فرض نہیں ہوا تھا، اور اس کی تائید میں واقدی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے. واقدی کا نام سنا کبھی کہ نہیں؟ مورخ ہیں واقدی، اور یہ مشہور مورخ ہیں اور ان کی کتابیں مغازی اور فتوح الشام اور فتوح مصر وغیرہ چھپی ہوئی ہے. تو ان کی روایت ہے کہ ضمام ابن ثعلبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو آئے ہیں سن 5 ہجری میں آئے.
اور سن 5 ہجری میں حج فرض نہیں ہوا تھا، اس واسطے یہاں پر حج کا ذکر نہیں۔ بعض لوگوں نے حج کا ذکر نہ ہونے کی وجہ یہ بیان کی، لیکن دوسرے حضرات سے محققین کا کہنا یہ ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ سن 5 ہجری میں آئے۔ جہاں تک واقعی کا تعلق ہے تو واقعی جو ہیں وہ کوئی بہت زیادہ قابل اعتبار مورخ نہیں ہے، اور احکام میں تو ان کی احادیث معتبر ہیں ہی نہیں۔ احکام میں جو روایتیں وہ نقل کرتے ہیں ان کا تو اعتبار کسی نے بھی نہیں کیا۔ البتہ تاریخ اور سیرت میں ان کی روایتوں کو بعض لوگ معتبر مانتے ہیں، لیکن تاریخ اور سیرت میں بھی وہ کوئی معیاری قسم کے راوی نہیں، بلکہ ان سے غلطیاں بھی بہت ہوئی ہیں، اور بعض لوگوں نے تو ان کو بالکل ہی افسانہ نگار قرار دیا ہے کہ وہ اپنی طرف سے واقعات گھڑ کر لکھ دیتے ہیں، تو واللہ عالم، لیکن بہرحال وہ زیادہ قابل اعتبار ہیں۔ اور دوسرے دلائل متعدد ایسے ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے زمام بن ثعلبہ کے آنے کا یہ سن 9 ہجری میں پیش آیا، 5 ہجری کے بجائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اسی کو ترجیح دی ہے کہ سن 9 ہجری میں آئے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جیسا آپ نے دیکھا کہ یہ بنو سعد ابن بکر کے باشندے تھے، کہ ایک فرد تھے، اور بنو سعد نے ان کو بھیجا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ یہ معلومات حاصل کر کے آئیں دین کے بارے میں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بنو سعد اس وقت مسلمان ہو چکے تھے جب ان کو بھیجا گیا، اور بنو سعد جو مسلمان ہوئے ہیں یہ غزوہ حنین کے بعد، غزوہ حنین کے بعد، فتح مکہ کے بعد جب غزوہ حنین ہوا تو اس کے بعد بنو سعد کے لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ بنو سعد وہی قبیلہ ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے عمر میں جہاں آپ کی رضاعت وغیرہ ہوئی تھی، تربیت ہوئی تھی، تو یہ لوگ غزوہ حنین کے بعد مسلمان ہوئے تھے، اور غزوہ حنین جو ہے وہ سن 8 ہجری میں پیش آیا تھا، تو اس لیے یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے، سن 9 ہجری کا۔ ارے سمجھے نا؟ اور دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ ضمام ابن ثعلبہ کے مدینہ منورہ آنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کا واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کیا ہے ایک روایت میں، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دخل علینا، یہ ضمام ابن ثعلبہ ہمارے اوپر داخل ہوئے، جس کے معنی یہ کہ جس وقت یہ آئے ہیں تو عبداللہ ابن عباس بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور عبداللہ ابن عباس جو مدینہ آئے ہیں اپنی والدہ کے ساتھ یہ سن 8 ہجری میں آئے، تو اس لیے یقیناً یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے، سن 9 ہجری کا کم ہے۔ اس لیے حافظ ابن حجر نے ترجیح دی ہے کہ یہ ضمام بن ثعلبہ کی آمد یہ سن 8 ہجری کے بعد ہوئی ہے، 9 ہجری میں ہوئی، اور اس وقت حج فرض ہو چکا تھا، لہذا حج کا جو یہاں پر ذکر نہیں ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ حج فرض نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ کسی راوی نے اختصار کیا۔ راوی بعض اوقات پوری بات نقل کرتے ہیں، بعض اوقات اختصار کر دیتے ہیں، تو راوی نے اختصار کرتے ہوئے حج کا ذکر نہیں کیا، چنانچہ اگلی جو روایت آ رہی ہے جو ابھی پڑھی طالب علم نے، وہ اس روایت میں حج کا ذکر موجود ہے، اور ظاہر یہ ہے کہ وہ جو روایت آنے والی ہے وہ ضمام بن ثعلبہ ہی کے واقعے کا دوسرا طریق ہے، دوسری روایت ہے، اس میں بھی آنے والے ضمام بن ثعلبہ ہی ہے، اور اس میں حج کا ذکر موجود ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو گویا صحیح بات کیا ہوئی کہ یہاں پر جو حج کا ذکر نہیں ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس وقت حج فرض نہیں ہوا تھا، بلکہ راوی نے اختصار سے کام لیا۔ اب یہ دوسری روایت امام بخاری نے نقل کی ہے، اور امام بخاری کے صنیع سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگلی روایت میں اگرچہ نام نہیں ہے آنے والے کا، لیکن امام بخاری اس کو ضمام بن ثعلبہ ہی سمجھ رہے ہیں، چنانچہ اسی باب میں بغیر کوئی نیا باب قائم کیے ہوئے امام بخاری نے دوسری حدیث روایت کیا کہ به قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ قال حدثنا ثابت عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال نهينا في القرآن ان نسأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم،
ہمیں قرآن کریم میں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سوال کریں. یہ اشارہ ہے سورہ مائدہ کی آیت کریمہ کی طرف، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ ان باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگیں. یہ سورہ مائدہ کی آیت کی طرف اشارہ ہے. اس سے بھی یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ سن 9 ہجری کے قریب کا واقعہ ہے، اس لیے کہ سورہ مائدہ جو ہے وہ آخری سورت ہے جو نازل ہوئی. تو یہ آیت جو ہے سورہ مائدہ میں تھی، تو یہ واقعہ اس وقت کے بعد کا ہے جبکہ سورہ مائدہ میں یہ آیت نازل ہوئی تھی. وَكَانَ يُعْجِبُنَا أَن يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلَهُ، یعنی اگرچہ ہمیں تو منع کر دیا گیا تھا، یہاں یہ سمجھ لینا کہ منع اس طرح نہیں کیا گیا تھا کہ کوئی سوال نہیں کر سکتے، لیکن صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کو کسی بات سے منع کر دیا جاتا تھا تو اس کے قریب قریب جو چیزیں ہوتی تھی اس سے بھی وہ پرہیز فرماتے. تو منع تو کیا گیا تھا ایسی باتوں کا سوال کرنے سے کہ جس میں اندیشہ ہو کہ وہ اگر ظاہر کی جائیں گی تو ان کے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہوں گی، لیکن صحابہ کرام ڈر گئے اور ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے جو عام سوال کرنا ہے وہ بھی ترک کر دیا. تو فرماتے ہیں کہ ہمیں تو منع کر دیا گیا تھا لیکن ہمیں یہ بات پسند آتی تھی، کانا یعجبنا، ہمیں پسند آتی تھی یہ بات، ان یجیء الرجل من اہل البادیہ، کہ کوئی شخص آ جائے اہل بادیہ میں سے، دیہات کے لوگوں میں. بادیہ اصل میں صحرا کو کہتے ہیں، اور صحراؤں میں جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہوتے ہیں ان کو بھی بادیہ کہا جاتا ہے. تو ان گاؤں کے لوگوں میں سے کوئی آ جائے اور وہ عاقل سمجھدار، فیسألہ، اور آپ کو حضور سے سوال کرے، یعنی دیہاتی آدمی کوئی آ جائے اور آپ سے سوال کرے تو ہمیں پسند آتا تھا، اس واسطے کہ دیہاتی جو لوگ ہوتے تھے نا وہ بیچارے بہت ہی سیدھے سادے ہوتے تھے، اور سیدھے سادے ہونے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت فرماتے تھے. خاص طور پر وہ آپ نے بہت سی حدیثیں پڑھی ہوں گی نا کہ آئے اور ایسی بعض اوقات باتیں کر دیتے تھے جو عام طور سے تہذیب کے خلاف سمجھی جاتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر فرماتے تھے کہ یہ دیہاتی لوگ ہیں اور پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو اس واسطے ان کی بہت سی ایسی باتوں کو جو تہذیب کے خلاف ہوں آپ گوارا فرما لیتے تھے. پڑھا ہوگا آپ نے ترمذی میں کہ آگے آ کے پیشابی کر دیا وہاں مسجد میں. تو اس طریقے سے مختلف باتیں ہوتی تھی لیکن آپ ان کو گوارا فرما لیتے تھے. تو اسی طرح اگر کوئی دیہاتی آ کر سوال کرتا تھا تو چاہے سوال جو ہے وہ انگڑی کیوں نہ ہو لیکن آپ اس کو مناسب طریقے پر جواب دے دیتے تھے. اس واسطے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ پسند آتی تھی بات کہ کوئی دیہاتی آدمی آ جائے اور سمجھدار ہو اور آ کر وہ حضور سے سوال کرے تو سوال کا آپ جو جواب دیں گے اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو جائے گا. ارے سمجھ گئے نا؟ فَيَسْأَلَهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، تو وہ حضور سے سوال کرے ہم سن رہے ہوں. تو فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، چنانچہ ایک مرتبہ اہل بادیہ میں سے ایک شخص آیا اور آ کر کہا کہ اتانا رسول کا، کہ ہمارے پاس آپ کا ایجنسی آیا تھا. فَأَخْبَرَنَا، اور اس نے آ کر ہمیں یہ بتایا تھا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَرْسَلَكَ، کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. تزعمو کے معنی زعم یزعم کے معنی دعویٰ کرنا، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. بکثرت یہ لفظ جو ہے یہ غلط دعوے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ غلط دعوے کے لیے استعمال ہو، صحیح دعوے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. یہاں وہی مراد ہے کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے، ہمیں رسول نے یہ بتایا تھا آپ کے ایجنسی نے کہ آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے. قال صدق، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں اس نے سچ کہا، میں نے واقعی یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے. فقال فمن خلق السماء، تو اس نے کہا کہ پھر اللہ کو ذرا بتائیے کہ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ عز وجل،
حضور نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے پیدا کیا. قال فمن خلق الارض والجبال قال اللہ عز و جل. قال فمن جعل فيها المنافع, کون ہے جس نے اس آسمانوں اور زمین میں منافع رکھے ہیں انسان کے لیے؟ قال اللہ عز و جل. قال, تو اس پر اس شخص نے کہا کہ فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فيها المنافع. یہ بات جو ہے قسم کی ہے, قسم ہے اس ذات کی جس نے آسمان کو پیدا کیا, زمین کو پیدا کیا, اور اس میں پہاڑ نصب فرمائے, اور اس میں منافع پیدا کیے. اللہ ارسلک, کیا واقعی اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ قال نعم, آپ نے فرمایا کہ ہاں. قال زعم رسولک ان علینا 5 صلوات وزکاۃ فی اموالنا. قال صدق. قال بالذی ارسلک اللہ امرک بہذا. میں قسم دیتا ہوں آپ کو اس ذات کی جس نے آپ کو بھیجا ہے, کیا واقعی اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا حکم دیا ہے, یعنی نماز اور زکات کا؟ قال نعم. قال وزعم رسولک ان علینا صوم شہر فی سنتنا. فقال صدق. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, اس نے صحیح کہا. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا. قال نعم. قال وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. کہ یہ اس نے بتایا کہ ہمارے اوپر حج فرض ہے, جس کو بھی طاقت ہو اس کا راستہ قطع کرنے کی. یہاں حج کا ذکر آ گیا. فقال صدق. تو آپ نے فرمایا کہ ہاں, اس نے صحیح کہا. قال فبالذی ارسلک اللہ امرک بہذا. قال نعم. قال فوالذی بعثک بالحق. تو آپ نے فرمایا, تو اس شخص نے کہا کہ قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے, لا ازید علیہ شیئا ولا انقص. میں نہ اس پر کوئی زیادتی کروں گا ان چیزوں پر جو آپ نے کہی ہیں, اور نہ ان میں کمی کروں گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ ان صدق لیدخلن الجنہ. اگر اس نے سچ بولا ہے تو سچ کہہ رہا ہے, یہ واقعی یہ اس نے زیادتی کمی نہ کی ان چیزوں میں, تو یہ جنت میں داخل ہوگا. ارے سمجھو, یہ حدیث ہے, اس میں 2 باتیں قابل ذکر ہیں. ایک بات یہ کہ یہ اس حدیث میں آپ نے دیکھا کہ آنے والے کا نام مذکور نہیں. تو بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ وہی ہیں جو پچھلے حدیث میں گزرے ہیں, ضمام ابن ثعلبہ. البتہ اس حدیث میں نسبتاً ان کی باتیں زیادہ تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں, پہلی روایت میں اختصار تھا. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں, یہ ضمام ابن ثعلبہ کا واقعہ نہیں ہے, یہ کوئی اور ہے. ضمام ابن ثعلبہ کے واقعے کے سیاق میں اور اس سیاق میں کچھ فرق ہے, اور فرق کی وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ دونوں الگ الگ واقعات ہیں. پیچھے جو کہ روایت گزری تھی وہ ضمام ابن ثعلبہ کی تھی, اور یہ کوئی دوسرے صاحب تھے جو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. لیکن بہت سے محققین کا رجحان اسی طرف ہے کہ یہ ضمام ابن ثعلبہ ہی ہیں. البتہ پہلی روایت میں اختصار تھا, اس میں نسبتاً تفصیل کے ساتھ ان کا مکالمہ بیان کیا گیا ہے, اور اس میں حج کا بھی ذکر موجود ہے جو پچھلی روایت میں نہیں تھا. اور امام بخاری کے صنیع سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے, کیونکہ وہ فوراً ہی اس کے بعد یہ روایت لے آئے ہیں بغیر کوئی نیا ترجمہ قائم کیے ہوئے. عام طور سے امام بخاری کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر 2 واقعے ملتے جلتے ہیں اور دونوں الگ الگ واقعات ہیں تو وہ ان کو ایک ترجمۃ الباب کے تحت ذکر نہیں کرتے, بلکہ الگ ترجمۃ الباب اس کے لیے قائم کرتے ہیں. یہاں الگ ترجمۃ الباب قائم نہیں کیا, بلکہ اسی ترجمۃ الباب کے تحت یہ حدیث بھی لے آئے ہیں, جس سے یہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان بھی اس طرف ہے کہ یہ واقعہ وہی ضمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ ہے. سمجھ گئے نا. اور اگر اس کو ایک ہی قرار دیا جائے تو وہ اعتراض کہ پچھلی حدیث میں حج کا ذکر نہیں تھا وہ خود بخود دور ہو جاتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جہاں حج کا ذکر ان کے سامنے بھی انہوں نے بھی کیا تھا, البتہ پہلی روایت میں اختصاراً اس کو حذف کر دیا گیا. ایک بات یہ تھی. دوسری بات یہ ہے
کہ یہ سارے سوال جواب کرنے کے بعد ان صاحب نے یہ کہا کہ لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، ان چیزوں میں نہ زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. اور آپ نے ان کی اس بات کی تقریر بھی فرمائی کہ اگر یہ سچ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا. تو جہاں تک کمی نہ کرنے کا تعلق ہے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ کمی اگر نہ کریں تو یعنی کمی تو نہ کرنا یہ عین مراد ہے، مقصود ہے کہ جو باتیں کہی گئی ہیں ان میں کمی نہ کریں. لیکن یہ جو کہا کہ میں زیادتی بھی نہیں کروں گا، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو فرض ہیں فرائض ہیں ان پر اتباع کروں گا اور کوئی نفلی عبادت نہیں کروں گا. یعنی جب ان پر اضافہ نہیں کر رہا تو معنی کیا ہوئے کہ بھائی جو 5 نمازیں ہیں اس کے سوا کوئی نماز نہیں پڑھوں گا. اس کا معنی یہ ہے کہ تہجد نہیں پڑھوں گا، مثلا اشراق نہیں پڑھوں گا، ہے نا. اور یہ جو کہا کہ 1 مہینے کے روزے پر اضافہ نہیں کروں گا تو معنی یہ ہے کہ نفلی روزہ کبھی زندگی بھر نہیں رکھوں گا. سمجھے نا. اور جو ہے یہ حج یا زکوٰۃ، جو زکوٰۃ فرض ہے بس وہ دوں گا، صدقہ کو بھی نہیں دوں گا. جو حج فرض ہے وہ کروں گا، اس کے علاوہ کبھی نفلی حج نہیں کروں گا. تو ایک طرح سے نوافل کو بالکل یا ترک کرنے کا اعلان ہے یہ. تو اس پر یہ تو کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے جس کی بنا پر کہا جائے کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو جنت میں جائے گا. یہ تو کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے کہ آدمی یہ عہد کر لے کہ میں زندگی بھر کوئی نفلی عبادت نہیں کروں گا. یہ اشکال ہوتا ہے. اس کے 2 جواب ہیں. ایک جواب تو یہ ہے کہ فرض کرو کوئی شخص اگر ایسا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں سارا فرائض و واجبات پر اکتفا کروں گا اور کوئی نفلی عبادت نہیں کروں گا. تو کیا نفلی عبادت نہ کرنا اس کی بنا پر اس کے جنت میں داخل ہونے سے کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی؟ فرض کرو کوئی شخص ہے ایسا کہ ساری زندگی فرائض و واجبات کی تو کوئی کمی نہیں کرتا، اور فرائض و واجبات کے ساتھ جو چیزیں ملحق ہیں جیسے سنن مؤکدہ ان میں بھی کوتاہی نہیں کرتا، لیکن تہجد ساری عمر نہیں پڑھا، اشراق ساری عمر نہیں پڑھا، تو کیا اس سے جنت میں داخل ہونے میں رکاوٹ ہوگی؟ نہیں ہوگی. سمجھے نا. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ فرمایا کہ اگر ایسے کہتا ہے جنت میں جائے گا تو اس پر کوئی اشکال کی بات نہیں، کیونکہ نوافل کا پڑھنا جنت میں داخل ہونے کے لیے کوئی لازمی شرط نہیں. لہٰذا اگر اس کو بالکل ظاہری مفہوم پر بھی لیا جائے تو کوئی اشکال کی بات نہیں. لیکن ایک جواب تو یہ ہے دیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ صحیح بات مجھے یہ معلوم ہوتی ہے واللہ عالم کہ اس نے جو یہ کہا کہ میں اس پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا، اس میں کوئی کمی نہیں کروں گا، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی نفل نہیں پڑھوں گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چیزیں فرض اور واجب قرار دی ہیں ان پر اپنی طرف سے کسی فرض و واجب کا اضافہ نہیں کرو. سمجھے نا. آپ نے جن چیزوں کو فرض قرار دے دیا، واجب قرار دے دیا، بس انہی کو فرض و واجب سمجھوں گا، اس سے زائد کسی چیز کا اضافہ ان کے اوپر نہیں کروں گا. اپنی طرف سے یہ نہیں کہوں گا کہ یہ بھی فرض ہے یہ بھی واجب ہے. تو مقصود یہ نہیں ہے کہ نفلی عبادتوں کے نہ کرنے کا عزم ظاہر کر رہا ہو تو نفلی عبادت ساری زندگی نہیں کروں گا، بلکہ وہ جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دی ہیں ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کروں گا. کیونکہ اگر اپنی طرف سے کوئی اضافہ کرے وہ تو بدعت ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی چیز واجب قرار نہیں دی، انسان خود اپنی طرف سے اس کو واجب قرار دے دے، یہ بدعت ہے اور یہ دین کے احکام کے بالکل خلاف ہے. تو اس واسطے ان کا مقصد اصل میں یہ تھا، نوافل کی نفی مقصود نہیں تھی، بلکہ اپنی طرف سے
کسی فریضے کے اضافے کی نفی مقصود تھی کہ میں یہ کام نہیں کروں، تو اس صورت میں کوئی اشکال باقی نہیں ہے۔ ارے سمجھ جاؤ، چلو۔ باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف وبعث بها إلى الآفاق، ورأى عبد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ومالك رضي الله عنهم ذلك جائزا. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. کیا نام ہے تمہارا؟ سید منصور. منصور. محمد صالح لکھا ہوا ہے یہاں پر. سید منصور نام کو لکھا نہیں یہاں پر. سید محمد صالح لکھا ہوا ہے. داخلہ نمبر 7. محمد صالح لکھا. اچھا. باب ما یذکر فی المناولہ و کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان. جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم میں محدثین کے مختلف طریقوں کا بیان فرما رہے ہیں. چنانچہ آپ نے دیکھا کہ شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا تھا جس میں یہ بتایا تھا کہ حدثنا، اخبرنا، انبأنا، یہ سب الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں اور تینوں کے معنی ایک. اس کے لیے ایک باب قائم کیا تھا نا. بیچ میں ضمناً یہ مسئلہ بیان کر دیا تھا کہ بھائی استاد اگر شاگرد سے کوئی سوال کرے اس کے قابلیت کا اندازہ کرنے کے لیے تو یہ بھی جائز ہے. بیچ میں ضمناً آگے کی یہ بات. پھر دوسرا باب آگے قائم کیا تھا جو ابھی آخری باب جو ہم نے پڑھا ہے، باب القراءۃ والعرض علی المحدث، کہ محدث کے اوپر، استاد کے اوپر شاگرد جو ہے وہ کوئی حدیث پڑھے اور عرض کرے تو یہ طریقہ بھی جائز ہے. اس کے بعد اس کو آگے حدثنا کہہ کر روایت کرنا بھی جائز ہے. اب اسی سلسلے کی ایک تیسری کڑی ہے جو یہ باب قائم کیا، باب ما یذکر فی المناولہ. اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ قراءت استاد کی ہو شاگرد کے اوپر یا شاگرد کی ہو استاد کے اوپر، یہ اس وقت ہوتا ہے جبکہ باقاعدہ کوئی آدمی کسی شیخ کے پاس جا کر اس کی شاگردی اختیار کرے اور کچھ مدت تک اس کے پاس رہے اور جا کر اس سے حدیثیں حاصل کرے. یہ دونوں طریقے اس وقت استعمال ہو رہے. سمجھے نا؟ اور ایک طریقہ یہ تھا کہ جس میں شاگرد استاد کے پاس جا کر باقاعدہ طالب علم بن کر رہتا نہیں بلکہ دور دور سے اس کی احادیث حاصل کرتا ہے. سمجھے نا؟ اب اس کے دو طریقے تھے، ایک کو مناولہ کہتے ہیں اور ایک کو مکاتبہ کہتے ہیں. مناولہ کہا جاتا ہے اس کو کہ ایک شخص کسی شیخ کے پاس گیا اور شیخ کے پاس اس کی اپنی روایت کردہ حدیثوں کا ایک مجموعہ مرتب ہے. اپنی روایت کردہ حدیثوں کا ایک مجموعہ مرتب شکل میں موجود ہے. شیخ نے وہ صحیفہ دے دیا شاگرد، جاؤ بھائی میں تمہیں دیتا ہوں، یہ میری روایت کردہ حدیثیں.
تو شاگرد نے استاد سے حدیثیں پڑھی نہیں، نہ استاد نے پڑھ کر شاگرد کو سنائی، نہ شاگرد نے پڑھ کر استاد سے تصدیق کروائی، بلکہ استاد نے وہ صحیفہ دے دیا، اس کو کہتے ہیں مناولہ۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ پھر یہ مناولہ بعض اوقات مقرون بالاجازہ ہوتا ہے۔ مقرون بالاجازہ سے کیا مانا؟ کہ جس وقت استاد نے یہ صحیفہ شاگرد کو دیا تو ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی یہ میرا روایت کردہ حدیثوں کا صحیفہ ہے، یہ میں تمہیں دیتا ہوں اور تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ اس میں جو حدیثیں ہیں ان کو میرے واسطے سے تم روایت کرتے ہو۔ تو یہ مناولہ کیسا ہوا؟ مقرون بالاجازہ۔ ارے سمجھ گئے؟ اور دوسری شکل یہ ہے کہ دے تو دیا اور یہ کہہ دیا کہ یہ میری حدیث ہے، یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، لیکن اجازت کا لفظ صراحتاً استعمال نہیں کیا، تو یہ مناولہ غیر مقرون بالاجازہ ہوگی۔ سمجھ گیا بھائی؟ یہ ایک قسم ہوئی۔ دوسری چیز اس کو کتابہ یا مکاتبہ کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ استاد شاگرد کی ملاقات ہی نہیں ہوئی، استاد کہیں اور ہے اور شاگرد کہیں اور ہے، لیکن استاد نے کچھ حدیثیں لکھ کر خط کے طور پر لکھ کر شاگرد کو بھیج۔ ارے سمجھ رہے ہو؟ استاد نے شاگرد کو لکھ کر کچھ حدیثیں بھیج دیں تو اس کو کہتے ہیں کتابہ یا مکاتبہ۔ یہاں بھی دو صورتیں ہیں کہ یا مکاتبہ یا کتابہ مقرون بالاجازہ ہوگا یا غیر مقرون بالاجازہ ہوگا۔ مقرون بالاجازہ ہو تو یہ صورت ہوگی کہ استاد نے ایک حدیث یا حدیثیں لکھ کر بھیجی شاگرد کے پاس اور کہہ دیا کہ ان حدیثوں کو میں آپ کو روایت کرنے کی، اپنے سے روایت کرنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ مکاتبہ کیسا ہوا؟ مقرون بالاجازہ۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ لکھ کر تو بھیج دیا لیکن اجازت نہیں روایت کرنے۔ سمجھ گئے بھائیو؟ یہ چار قسمیں ہو گئی نا، مناولہ مقرونہ بالاجازہ، مناولہ غیر مقرونہ بالاجازہ، مکاتبہ مقرونہ بالاجازہ، مکاتبہ غیر مقرونہ بالاجازہ۔ سمجھ گئے؟ اب اس میں بعض محدثین کا کہنا یہ تھا کہ مناولہ ہو یا مکاتبہ ہو، جب تک مقرون بالاجازہ نہ ہو اس وقت تک کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شیخ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کرے، کیونکہ لکھ کے تو دے دیا یا صحیفہ تو دے دیا، لیکن جب استاد نے اجازت نہیں دی جب تک، تو اس استاد کی طرف منسوب کر کے اس حدیث کو روایت کرنا شاگرد کے لیے جائز نہیں۔ ارے سمجھے؟ اور بعض حضرات محدثین یہ فرماتے تھے کہ حدیث کو روایت کرنا تو جائز ہے، لیکن روایت کرتے وقت حدثنا یا اخبرنا یا انبانا کہنا جائز نہیں، بلکہ اگر مناولہ ہے تو ناولنی فلان کہیں گے، اور اگر مکاتبہ ہے تو کتبہ الیہ فلان کہیں گے۔ حدثنی کہہ کر یا اخبرنی کہہ کر وہ حدیث روایت کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ اگر صحیفہ دیا تھا کسی استاد نے، مناولہ کیا تھا، تو اب میں جب اس کو آگے روایت کروں گا تو کیا کہوں گا؟ ناول ہے، حدثنی نہیں کہتا۔ یا اگر کسی استاد نے لکھ کر بھیجی تھی حدیث تو میں کیا کہوں گا؟ کتب الیہ فلان۔
یہ نہیں کہوں گا کہ حدثنی یا اخبرنی. ارے سمجھ گئے؟ تو بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ مقرون بالاجازہ نہ ہونے کی صورت میں روایت کرنا ہی جائز ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں جائز تو ہے مگر ناولنی اور کتب الیہ کہیں یا حدثنی کہنا جائز ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب جو قائم کیا ہے یہ ان سب محدثین کی تردید کے لیے قائم کیا ہے اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مناولہ ہو یا کتابہ ہو، مقرون بالاجازہ ہو یا غیر مقرون بالاجازہ ہو، چاروں صورتوں میں شاگرد کے لیے جائز ہے کہ اس حدیث کو اپنے استاد کی طرف منسوب کر کے روایت کرے. اور روایت کرتے ہوئے بھی ناولنی کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، کتب علیہ کہنا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ حدثنی یا اخبرنی کہہ کر بھی بیان کرے تو گنجائش. بات سمجھ آ رہی؟ یہ ہے مقصود اس باب کا. اب اپنے اس مقصود پر چند باتوں سے استدلال کیا. پہلے دیکھو عنوان قائم کیا باب ما یذکر فی المناولہ. یہ باب ہے ان باتوں کے ذکر کے سلسلے میں جو مناولہ کے بارے میں ذکر کی جاتی ہیں. ایک تو مناولہ کے بارے میں وہ کتاب اہل العلم بالعلم الی البلدان، اور اہل علم جو باتیں لکھ کر بھیجیں علم کی باتیں دوسرے شہروں کی طرف، اس کا بیان ہے اس باب میں. تو گویا دعوے کیا ہوئے دو، یا ایک یہ کہ مناولہ جائز ہے اور مناولے کے ذریعے حدیث کو روایت کرنا بھی جائز ہے، اور دوسرا یہ کہ کتابہ جائز ہے اور کتابہ کے ذریعے روایت جو حدیث بھیجی گئی ہو اس کو روایت کرنا بھی جائز ہے. ارے سمجھ رہے ہو؟ اب ذرا سنو کہ اس اپنے مقصود پر کئی طریقے سے استدلال کیا امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں. ایک تو فرماتے ہیں قال انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تعلیقاً نقل کر رہے ہیں کہ نسخ عثمان المصاحف، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے مصاحف لکھوائے تھے، یعنی قرآن کریم کے نسخے. فبعث بهذه الآفاق، اور وہ نسخے لکھوا کر تمام آفاق میں بھیجے تھے، یعنی مختلف عالم اسلام کے مختلف شہروں میں بھیجے تھے. تفصیل تو اس کی آئے گی کتاب فضائل القرآن میں، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک تک سرکاری سطح پر لکھا ہوا تو نسخہ ایک ہی تھا جو اس کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کرایا تھا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ نسخہ جو امام کہا جاتا ہے الامام، اور وہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ تھا. اور اس میں صورتوں کی ترتیب یہ نہیں تھی جو موجودہ ترتیب ہے، اور اس میں تمام اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کے پاس اپنے اپنے صحیفے مصاحف موجود تھے جو انہوں نے خود اپنے پاس لکھ کے رکھے ہوئے تھے، لیکن سب کا رسم الخط ایک نہیں تھا، اور قرأتیں بھی کسی نے کسی قرأت کی بنیاد پر لکھا ہوا ہے، کسی نے کسی قرأت کی بنیاد پر لکھا ہوا ہے، یہ فرق تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمل فرمایا وہ یہ کہ اور سارے مصاحف کو ختم کرا دیے جو مختلف قرأتوں میں مختلف رسم الخط میں لکھے ہوئے. یہ طے کر دیا کہ اب آئندہ قرآن ایک ہی رسم الخط میں لکھا جائے گا جو حضرت عثمان نے مرتب کر دیا، اور اس میں جتنی قرأتیں سما سکتی ہیں وہ سما دی جائیں گی، باقی قرأتیں جو ہیں وہ جو اس میں نہیں سمائیں گی تو وہ قرأتیں شاذہ کہلائیں گی اور ان کے مطابق قرآن پڑھنا جائز نہیں ہوگا. اور ساتھ میں اس مصحف کے اس نسخے میں حضرت عثمان نے یہ کیا کہ سورتوں کی ایک ترتیب مقرر فرما دی جو موجود ترتیب ہے، اور اس کے ساتھ نسخے تیار کروائے اور عالم اسلام کے مختلف شہروں میں وہ بھیج دی.
یہ عمل تو ہوا مدینہ منورہ میں، پھر ایک نسخہ بھیجا مکہ مکرمہ، ایک نسخہ بھیجا بصرہ، ایک نسخہ بھیجا دمشق، ایک نسخہ بھیجا شام وہ مصر، اور ایک نسخہ بھیجا کوفہ. اس طریقے سے مختلف جگہوں پر 7 نسخے مرتب کر کے بھیج دیے. مقصد یہ تھا کہ جو الگ الگ لوگوں نے اپنے پاس نسخے رکھے ہوئے ہیں اور قرأتیں مختلف چل رہی ہیں، تو آئندہ اگر کوئی اختلاف ہو تو ان نسخوں کو معیاری سمجھا جائے اور اختلاف کو اس نسخوں کی بنیاد پر رفع کر دیا. یہ مقصد تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ان مسائل کو لکھنے کا. انہوں نے کیا کیا کہ جو مصحف تیار کیے وہ مختلف شہروں میں بھیج دیے. تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو جن شہروں میں بھیجے گئے ان پر وہ حجت ہوئے. قرآن تو اگرچہ تواتر سے ثابت تھا، لیکن یہ خاص رسم الخط جو حضرت عثمان نے مقرر فرمایا اور یہ خاص ترتیب سور جو حضرت عثمان نے مرتب فرمائی، یہ لوگوں کو پتہ چلی کاہے سے؟ ان مصاحف سے جو مختلف شہروں میں بھیجے گئے. تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ کتابہ مکاتبہ اور عثمان نے لکھ کر سارے شہروں میں بھیج دیے، اور ان سارے شہروں والوں پر وہ مصاحف کیا بن گئے؟ حجت بن گئے. اگر کتابت کا طریقہ جائز نہ ہوتا تو یہ عمل درست نہ ہوتا. اب ظاہر ہے کہ جن کے پاس وہ مصاحف پہنچے وہ اگر یہ روایت کریں کہ حضرت عثمان نے یہ آیت اس رسم الخط میں لکھی تھی اور حضرت عثمان نے یہ سورت پورا سورت کے بعد ترتیب میں رکھی تھی، تو یہ کہنا ان کے جائز ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا. تو معلوم ہوا کہ کتابت معتبر ہے، اور کتابت کے ذریعے جب قرآن پہنچایا جا سکتا ہے تو حدیث بطریقے اولا پہنچائی جائے. یہ مطلب ہے. اگر سمجھو نسخ عثمان المصاحف فبعث بها في الآفاق. ایک دلیل یہ ہو گئی. یہ کہے کہ جواب کی دلیل ہوئی مکاتبہ. ورعا عبداللہ ابن عمر و یحییٰ بن سعید و مالک ذالک جائزا. عبداللہ ابن عمر اور یحییٰ بن سعید اور مالک، امام مالک نے اس کو جائز قرار دیا. کس کو؟ مکاتبہ. آگے فرماتے ہیں واحتج بعض الحجاز فی المناولہ. اب یہ جو دونوں باتیں تھیں، ایک تو حضرت انس کی روایت کہ حضرت عثمان نے مصائب لکھ کر آفاق میں بھیجے، اور دوسرے ان بزرگوں کا قول کہ عبداللہ ابن عمر اور یحییٰ بن سعید اور مالک سب جائز کہتے ہیں. یہ جو دونوں دلیلوں سے کیا بات ثابت ہو رہی ہے؟ مکاتبہ. اور ترجمۃ الباب میں مناولہ بھی مذکور ہے. تو اول تو مناولہ بطریق اولا ثابت ہو گیا، یعنی جب جہاں مکاتبہ جائز ہے تو مناولہ بطریق کیوں؟ اس لیے کہ مکاتبہ میں تو آدمی خط لکھ کے دوسرے کے پاس کسی اور کے ذریعے بھیجتا ہے، اور مناولے میں کیا ہوتا ہے؟ خود لکھنے والا اپنے ہاتھ سے دیتا ہے مکتوب لے کے. تو ظاہر ہے جب وہ طریقہ جائز ہے تو یہ بطریق اولا جائز ہوگا. لیکن بطریق اولا جائز ہونے کے علاوہ ایک مستقل دلیل امام بخاری نے یہاں پر یہ ذکر کی، وہ واقعہ جو آپ نے مغازی میں شاید پڑھ لیا ہو یا آئندہ پڑھ لیں گے، سریہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ. یہ غزوہ بدر سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کو بھیجا تھا ایک مہم پر، اور بھیج کے وقت آپ نے خط لکھ کر دیا تھا عبداللہ بن جحش کو، اور فرمایا تھا کہ اس خط کو اس وقت تک نہ پڑھنا جب تک کہ فلاں مقام تک نہ پہنچ جاؤ. ابھی تو لے جاؤ، لیکن جب فلاں مقام پر پہنچ جاؤ گے تو پھر
وہاں جا کے اس کو کھولنا اور پڑھنا اور دوسروں کو بھی سنانا. چنانچہ انہوں نے وہیں جا کر پھر اس کو کھولا اور پڑھ کر سنایا. تو یہاں آپ نے وہ خط صرف بھیجا ہی نہیں بلکہ اپنے دست مبارک سے حضرت عبداللہ بن جحش کو حوالے کیا. یہ کیا ہوا؟ مناورہ. اور یہ ان کے ذمہ ان کے اوپر حجت ہوا. جو فلاں جا کر کھولیں گے پڑھیں گے اس کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہوا ہوگا وہ ان کے ذمہ اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہوگا. تو اس سے مناولہ کا بھی جواز معلوم ہوتا ہے. چنانچہ کہتے ہیں واحتج بعض اہل حجاز فی المناولہ، بعض اہل حجاز نے استدلال کیا ہے مناولہ کے جواز پر بحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی حدیث سے کہ حیث کتب لامیر السریہ کتابا، کہ آپ نے امیر سریہ مراد عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے ایک خط لکھا تھا. وقال، اور فرمایا تھا کہ لا تقرأہ حتی تبلغ مکان کذا وکذا، اس وقت تک نہ پڑھنا اس خط کو جب تک کہ فلاں جگہ تک تم پہنچ نہ جاؤ. فلما بلغ ذلك المکان، تو جب وہ اس مقام پر پہنچے تو قرأہ علی الناس، تو انہوں نے وہ خط پڑھ کر لوگوں کو سنایا. وَأَخْبَرَهُمْ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم جو ہے اس کی خبر دی کہ آپ نے کیا حکم دیا. ارے سمجھ جاؤ. تو اس سے مناولہ کا جواز معلوم ہوا. اب آگے حدیث نقل کر رہے ہیں، 2 حدیثیں لائے ہیں اور دونوں حدیثیں متعلق ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مکاتیب سے جو آپ نے دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے مختلف بادشاہوں کے نام لکھے ہیں. اور مقصود ظاہر یہ ہے کہ اگر کتابت کے ذریعے تحدیث جائز نہ ہوتی تو آپ کا یہ خط ان کے اوپر حجت نہ ہوتا. تو معلوم ہوا کہ کتابت کے ذریعے تحدیث جائز. چنانچہ روایت نقل کیا کہ فرمایا بھی قال حدثنا اسماعیل بن عبداللہ قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب. ابن شہاب زہری روایت کرتے ہیں عن عبد اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث بکتابہ رجلا، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خط کے ساتھ بھیجا تھا ایک آدمی کو. وَأَمَرَهُ أَن يَرْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ، اور حکم دیا تھا کہ اس خط کو وہ حوالے کریں بحرین کے سردار. عظیم کے معنی بحرین، وہ سردار، تو بحرین کے سردار کے حوالے کریں. فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى کسرا، پھر بحرین کے سردار نے اس کو حوالے کیا کسرا سے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ یہ بڑے لوگ تھے نا، یعنی بڑی سپر طاقتیں تھیں اپنے زمانے کی، کسرا اور قیصر، تو براہ راست ان تک پہنچنا مشکل تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط جو بھیجا تو وہ بحرین کے سردار کے پاس بھیجا تاکہ وہ کسرا کے پاس پہنچائے. بحرین جو تھا وہ اس وقت ایک صوبہ تھا، اس طرح سے کسرا کا، سمجھے نا، کسرا کا ایک صوبہ تھا. آج کل تو بحرین بہت چھوٹا سا رہ گیا ہے، چھوٹا سا ملک ہے بحرین نام. لیکن اس زمانے میں جو ہے یہ بحرین کا جو ملک تھا، صوبہ تھا، اچھا بڑا علاقہ تھا. اور اس میں یہ آج کل اس کو کہتے ہیں ابو ظبی اور دبئی وغیرہ سب اس میں آ جاتے تھے. قطر بھی اس میں آ جاتا تھا، کویت کا کچھ حصہ بھی آ جاتا تھا. یہ سارا بحرین کا ہے. تو اس کا ایک سردار تھا، بادشاہ تھا، جس کو منذر بن ساوا کہتے ہیں. منذر بن ساوا اس کا نام تھا. اور یہ سب صوبہ تھا ایک کسرا کی سلطنت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خط بھیجا بحرین کے سردار منذر بن ساوا کے پاس، اور پھر اسی کے ذریعے کسرا کے نام خط جو ہے وہ اسی کے ذریعے کسرا تک پہنچایا. اور لگتا یوں ہے واللہ عالم کہ 2 خط تھے الگ الگ.
ایک خط تھا خود منذر ابن صحابہ کے نام، جس میں مخاطب بھی منذر ابن صحابہ تھا، اور اس کو دعوت دی گئی تھی اسلام کی۔ یہ خط اب بھی محفوظ ہے کہیں، اور اس کا نقش بحرین کی موجودہ حکومت نے اس کو ایک بڑے شاندار اس پر لوح کے اوپر اس کا نقش کر کے اس کو اپنا محفوظ رکھا ہے۔ میرے پاس بھی اس کا نقشہ موجود ہے۔ لیکن ایک دوسرا خط تھا جو کسریٰ کے نام، اور وہ بھی شاید منذر بن صحابہ کو دیا گیا تھا، اور مقصد یہ تھا کہ منذر بن صحابہ اس کو کسریٰ تک پہنچائے۔ فلما قرأ، جب اس شخص نے بدبخت نے کسریٰ نے پڑھا اس کو تو مزق، اس نے وہ چاک کر دیا۔ فحسبت ان ابن المسیب قال، کہتے ہیں میرا گمان یہ ہے کہ سعید بن مسیب نے یہ کہا تھا، یہ زہری کہہ رہے ہیں، زہری، کہ میرا گمان یہ ہے کہ سعید بن مسیب نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہا تھا کہ فدعا علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کو بددعا دی، ان یمزقوا کل ممزق، کہ ان کو ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو چاک کیا، تو آپ نے بددعا فرمائی کہ ان کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ سمجھے بھائیو؟ تو یہ جو واقعہ ہے چنانچہ ایسا ہی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور اس کے بعد ان کے درمیان اس قدر زبردست خانہ جنگی ہوئی کہ جن کی جو سلطنت تھی اس کا اتحاد پارا پارا ہو گیا، جس کا واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ شخص جس نے کہ چاک کے کسریٰ تو اصل میں لقب ہے نا، ہر ایران کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، لیکن یہ شخص جس نے کہ چاک کیا تھا اس کا نام پرویز تھا، اور اس شخص نے جب چاک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سلطنت کو اس طرح چاک کیا کہ یہ جو اس کا بیٹا تھا پرویز کا، وہ بیٹا، اس کی ایک بیوی تھی پرویز کی جس کا نام سیری تھا، اور اس کا ایک بیٹا تھا جو پہلی کسی بیوی سے تھا، تو اس نے یہ جو بیٹا تھا یہ اپنے باپ کی بیوی پر فریفتہ ہو گیا، اور کسی نہ کسی طرح اپنا مقصد اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن جب اس کو اندازہ ہوا کہ باپ کی زندگی میں میں اپنا یہ مقصد حاصل نہیں کر سکتا تو باپ کو قتل کر دیا۔ اچھا، باپ کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس فکر میں لگا ہوا ہے، تاک میں لگا ہوا ہے، اور اس کو بھی اندیشہ تھا کہ کہیں مجھے قتل نہ کر دیں، تو اس نے چالاکی یہ کی تھی کہ اپنی خوابگاہ میں ایک زہر کی شیشی تھی، بہت قاتل زہر تھا، اس کی شیشی پر لکھ دیا مقوی باہ، اور وہ اپنے خوابگاہ میں وہاں رکھ دی مشہری کے پاس۔ تو باپ کو جب قتل کیا اس نے پرویز نے تو اس کو وہ نظر آئی شیشی، تو اس نے اس کو مقوی باہ دوا سمجھ کر وہ پی گیا اور خود بھی مر گیا۔ جب مر گیا تو اس کے بعد وہ جو سیری تھی اس کو پتہ لگا کہ اس نے جب دیکھا کہ شوہر بھی میرا مر گیا اور یہ بھی مر گیا، تو اس نے خودکشی کر دی، وہ بھی مر گیا۔ آخر کار ان لوگوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنایا، اور اس وقت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ لن یفلح قوم ولوا امرهم امرأة، جس کو جو قوم ایک عورت کو اپنا سربراہ بنا لے تو وہ فلاح نہیں پا سکتی، یہ بات آپ نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی۔ اس کے بعد پھر خانہ جنگی میں مبتلا رہے گے کسریٰ کے سارے خاندان والے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کی سلطنت کا بالکل خاتمہ ہو گیا۔ بس صلی اللہ علیہ وسلم۔
بھائی ساتھی مائک بند کریں.